فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد. عشر مجالس کی دوسری گفتگو ہے اور عشرے کا عنوان رکھا گیا ہے کربلا اور اس کے تقاضے اور ڈیمانڈز کیا ہیں. کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے. اسی عنوان کے تحت امام عالی مقام کے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں سید الشہداء کا ارشاد ہے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ حسین سرکشی کے لیے، حسین بغاوت کے لیے، حسین طغیانی کے لیے اور حسین کسی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے قیام کر رہے ہیں. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں نہ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے نہ سرکشی کرنے کے لیے نکلا ہوں، ولا مفسدا ولا ظالما، اور نہ ہی میں سرزمین پر فساد پھیلانے کے لیے نکلا ہوں اور نہ ہی کسی کے اوپر ظلم و ستم کی غرض سے نکلا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکل اس لیے رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. جو امت میں خرابیاں آ چکی ہیں میں ان خرابیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں. اريد ان امر بالمعروف، میں چاہتا یہ ہوں کہ اچھائیوں کو عام کر دیا جائے. وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہر طرح کی برائیوں کا خاتمہ کر دیا جائے. أُرِيدُ أَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ. تو سید الشہداء آپ اچھائیوں کو کس طرح سے عام کریں گے اور برائیوں کا کس طرح سے خاتمہ کریں گے؟ امام نے فرمایا وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کر کے سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کر دوں گا، پھیلا دوں گا اور سماج اور معاشرے اور سوسائٹی سے برائیوں کا خاتمہ کر دوں گا. اسی لیے کیونکہ وقت کم ہے لہٰذا بغیر کسی زیادہ تمہید کے یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی گرامی کی سیرت کیا رہی ہے. کہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں آیا ہوں تاکہ اپنے جد کی سیرت کو زندہ کر سکوں. ایک سیرت ہمارے نبی کی یہ رہی ہے کہ نبی آئے اس لیے تھے، اللہ نے قرآن نازل اس لیے کیا تھا اور وحی اس لیے نازل کی تھی قرآن کی شکل میں تاکہ اللہ کا نبی سماج اور معاشرے سے تاریکیوں کو، ظلمتوں کو، اندھیروں کو ختم کر دیں اور سماج اور معاشرے کو نورانی بنا دیں.
سماج اور معاشرے کی ہر فرد کو نورانی بنانے کے لیے آئے تھے۔ یہ میرے نبی کی ایک سیرت ہے۔ تو جب نبی کی ایک سیرت ہے تو سید الشہداء نے یہ بیان کیا کہ میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں سماج اور معاشرے کو نورانی بنانے کے لیے نکلا ہوں۔ سماج، معاشرہ، سوسائٹی کب نورانی ہوگا؟ جب سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کی ہر فرد نورانی ہوں گے۔ اب اسی لیے علماء نے لکھا ہے کربلا تجلی گاہ ظلمات اور نور ہے، یعنی جہاں ایک طرف ظلمتیں ہیں، تاریکیاں ہیں، گمراہیاں ہیں، ضلالتیں ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف نور ہی نور کا جلوہ ہے۔ بس اسی لیے آج کی گفتگو کا عنوان یہ رکھا ہے، اور کربلا کا جو تقاضا ہے اور ہم سے جو ڈیمانڈ کرتی ہے وہ ہر انسان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرف ہے، آیا وہ نور کی طرف ہے یا وہ ظلمتوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ اسی لیے کربلا ہر فرد بشر سے کہتی ہے کہ ہر انسان کو یہ جائزہ لینا ہوگا وہ کس طرف ہے، ظلمتوں کی طرف ہے یا نور کی طرف ہے۔ اب میں اپنی گفتگو یہاں سے کرنا چاہتا ہوں۔ نبی آئے اس لیے تھے تاکہ لوگوں کو ظلمتوں سے نجات دے دیں، تاریکیوں سے نجات دے دیں، اندھیروں سے نکال دیں اور نور کی طرف لے کر آئیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ توجہ کرے گا میرا محترم مجمع، اے میرے حبیب، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے اتارا تھا تاکہ آپ لوگوں کو، اس کا مطلب یہ کہ قرآن سب کے لیے آیا تھا، اسی لیے اس آیت میں الناس کی لفظ ہے، یعنی ہر فرد کے لیے ہم نے قرآن کو بھیجا ہے۔ اور بھیجا کس لیے ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے، ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نکالیں۔ کہاں لے کر جائیں؟ الی النور، ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے کر جائیں۔ ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہیں مگر حق اور حقیقت کا راستہ صرف ایک ہے، اسی لیے نور کو مفرد کہا۔ تو ظلمتیں کیا کیا ہیں؟ شرک، کفر، نفاق، کسی کے اوپر ظلم و ستم کرنا، جہالت و نادانی، تکبر، بدبختیاں، گمراہیوں میں پڑا رہنا، یہ سب کا سب ظلمتیں ہیں۔ ظلمتیں، شرک ظلمت کا نام ہے، کفر ظلمت کا نام ہے، نفاق ظلمت کا نام ہے، تکبر و گھمنڈ ظلمت کا نام ہے، کسی دوسرے کو ستانا یہ تاریکی کا نام ہے، جہالت و نادانی اندھیرے اور بدبختی کا نام ہے۔ نبی آئے تھے تاکہ ان تاریکیوں سے نکال دیں نور کی طرف۔ تو نور کیا ہے؟ ایمان نور کو کہا جاتا ہے، عدل، احسان، نیکی، علم و معرفت، یہ سب نور ہیں۔ نبی آئے تھے اس لیے تاکہ جہالت و شرک و کفر و نفاق کی تاریکیوں سے لوگوں کو نکال کر ایمان، عمل صالح، تقوی، پرہیزگاری اور علم و معرفت کے میدان میں لا کر کھڑا کیا جائے۔ اسی لیے تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، نقش توحید کا ہر آن بنانے والے، پے کرے شرک کو ایمان بنانے والے، حسن تعمیر محمد کو نہ پوچھے شاکر، یہ ہیں انسان کو انسان بنانے والے۔ تو میرے نبی کی سیرت یہ تھی کہ آئے تھے نبی اس لیے تاکہ ساری ظلمتوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا سرپرست ہے جو صاحب ایمان ہیں۔ صاحب ایمان لوگوں کا سرپرست اللہ ہے، اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ اپنے بندے مومن کو ظلمتوں سے نجات دے دے۔
تاریکیوں سے نجات دے دے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، جہالت سے، ظلم و ستم سے نجات دے، الی النور، ایمان کی طرف لے آئے، عدل کی طرف لے آئے، تقوی و پرہیزگاری کی طرف لے آئے، دینداری کی طرف لے آئے، صداقت کی طرف لے کر آ گئے، وفاداری کی طرف لے آئے، اس لیے کہ ایمان و علم و صداقت و وفاداری یہ سب نور کا نام ہے۔ یہ دو آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھی، یہ میرے نبی کی سیرت تھی کہ سماج اور معاشرے سے ظلمتوں کا خاتمہ کیا جائے، بدبختیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ اسی لیے کربلا ہر فرد بشر سے یہ تقاضا اور یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اسے دیکھنا چاہیے کہیں وہ ظلمتوں میں، کہیں وہ تاریکیوں میں، کہیں وہ اندھیروں میں تو نہیں گرا ہوا۔ اسی لیے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ بذل محجتہ فیک، اے میرے اللہ، سید الشہداء نے تیری راہ میں اپنا خون بہا دیا ہے، تیری راہ میں اپنی جان دے دی ہے۔ کیوں جان دی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی جو سیرت تھی اسی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے سید الشہداء آئے تھے۔ کیوں سید الشہداء نے اپنی قربانی پیش کی ہے؟ کیوں اپنی جان کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کیا؟ کس لیے قربانی دی تھی؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الزَّلَالَةِ وَالْجَهَالَةِ وَالْأَمَى وَالشَّكِّ وَالْإِرْتِيَابِ إِلَى بَابِ الْهُدَى مِنَ الرَّدَى۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان راہ خدا میں اس لیے قربان کی تھی تاکہ لوگوں کو گمراہی سے بچا دیں۔ توجہ کریے گا، گمراہی سے بچا دیں، بدبختی سے بچا دیں، جہالت سے نجات دے دیں، جہالت سے نجات دے دیں، اما تاریکیوں سے نجات دے دیں، شک اور ریب سے نکال دیں، الی باب الہدی من الردی، ایسی آبرو مندانہ زندگی کی طرف لے کر آ جائیں جس میں کسی طرح کی کوئی پستی نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ دیکھا عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ ہی اس لیے پیش کیا تھا تاکہ کوئی فرد بشر گمراہ نہ رہ سکے، جس کے اندر صلاحیت اور کیپیسٹی پائی جاتی ہو وہ ظلمتوں سے نکل آئے، وہ تاریکیوں سے نکل آئے۔ اور آج بھی حسین منار ہدایت ہیں، حسین کی ذات گرامی سے بشریت آج بھی ہدایت پا رہی ہے۔ اب جب اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کیا نا تو روایات سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ جو ظلمت ہے، جو تاریکی ہے، جو اندھیرا ہے اور نور ہے، یہ تین چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ ایک عقائد، دوسرا انسان کا کردار و کیریکٹر، اور تیسرا خود فرد۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی کبھی انسان کا عقیدہ نورانی ہے، ایک بات، جب عقیدہ نورانی ہے تو اسی کے مقابل میں کچھ عقائد ایسے ہیں جو نورانی نہیں ہیں، جن کے یہاں تاریکی ہے، جن میں ظلمت پائی جاتی ہے۔ جب عقیدہ نورانی ہوا، کبھی عمل نورانی ہے، کردار نورانی ہے، کیریکٹر نورانی ہے۔ جیسے نماز ایک عمل کا نام ہے، یہ نماز کردار، نورانی کردار کو کہا جاتا ہے۔ سچ بولنا، وعدے کی وفا کرنا، ایثار کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کو کہتے ہیں نورانی کردار اور نورانی کیریکٹر کہا جاتا ہے۔ مگر بے نمازی ہونا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا اور ایک دوسرے کے بارے میں برا خیال کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ برا کردار ہے۔ یہ وہ کردار ہے جس میں تاریکی پائی جاتی ہے، جس میں ظلمت پائی جاتی ہے۔ پس کبھی عقائد نورانی ہے، کبھی کردار نورانی ہے، اور کبھی کچھ فرد نورانی ہوتے ہیں، افراد، جیسے اہل بیت علیہم السلام نورانی ہیں۔ جب اہل بیت علیہم السلام نورانی ہیں تو ان کے مقابل میں جو ہوگا وہ تاریک ہوگا، وہ ظلمانی ہوگا، وہ بدبخت ہوگا۔ جیسے یزید اور شمر، یہ بدبخت اور ظلمانی لوگوں کا نام ہے۔ بس آج انسان کو یہ تین چیزیں دیکھنا ہوگا، میرا عقیدہ نورانی ہے یا نہیں، میرا کردار اور کیریکٹر نورانی ہے یا نہیں، اور میں خود نورانی ہوں یا نہیں ہوں۔ ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد اور آل محمد۔
نورانی عقائد کیا ہیں؟ توجہ کریے گا، خداوند متعال کی ذات کو ایک ماننا اور یہ ماننا اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اس کے کوئی مثل و نظیر نہیں ہے، عقیدہ توحید یہ نورانی عقیدہ ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں خدا کے لیے کسی کو شریک قرار دینا، خدا کی ذات کا انکار کر دینا، شرک اور کفر، یہ ظلمانی عقیدے کا نام ہے۔ کردار، نورانی کردار کسے کہتے ہیں؟ نماز ایک نورانی کردار کا نام ہے۔ سچ بولنا، وفادار ہو کے زندگی گزارنا، اچھے اخلاق کا مالک بن کے زندگی گزارنا، یہ نورانی کردار ہے۔ اور اسی کے مقابل میں جھوٹ بولنا، دوسرے کی غیبت کرنا، دوسرے کے اوپر تہمت لگانا، چوری کرنا، زنا کرنا اور تمام برے اعمال کرنا، یہ ظلمانی کردار کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہر انسان کو، یہ تو وہ ہو گئے، اچھا کچھ فرد بھی نورانی ہوتے۔ امیر المومنین نورانی افراد کا نام ہے، جان نورانی شخصیت کا نام ہے۔ بہت توجہ کریے گا، اہل بیت نبی نے جس ذات کے اوپر فخر کیا ہے وہ جناب حمزہ جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ حمزہ نورانی فرد کا نام ہے، مگر حمزہ کے مقابل میں ابو لہب ہے جو ایک ظلمانی شخصیت کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں گے بر محمد اور آل محمد۔ جب تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، اسی لیے قرآن نے کہا حل تستوی الظلمات والنور، عقیدہ توحید نورانی عقیدہ ہے۔ نماز و صداقت و وفا و ایثار یہ نورانی کردار اور کیریکٹر کا نام ہے۔ اور اہل بیت علیہم السلام سید الشہداء کے اصحاب با وفا یہ وہ افراد ہیں جو خود نورانی ہیں۔ انہی تین چیزوں کو آج کی مجلس میں عزیزان محترم عرض کروں گا۔ کربلا تجلیگاہ ظلمات اور نور ہے، جہاں ظلمتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی اور وہیں کے اوپر نورانیت بھی نظر آئے گی۔ ایک ایک چیز پر عقیدہ نورانی عقیدہ کون سا ہے؟ توحید کا عقیدہ نورانی عقیدہ ہے۔ نماز یہ نورانی کردار کا نام ہے۔ اصحاب حسینی نورانی افراد کا نام ہے۔ تو آئیے دیکھا جائے کہ عقیدے کی منزل اور توحید کا عقیدہ کس عروج کے اوپر ہے کربلا کے میدان میں۔ اور ادھر دیکھیے گا اتنا عظیم عقیدہ توحید کو پیش کیا ہے سید الشہداء نے، جس کی نظیر شاید تاریخ میں نہ ملے۔ جب آپ نے مکہ مکرمہ میں خطبہ ارشاد فرمایا تو اس خطبے میں امام علی مقام کہتے ہیں کہ رضا اللہ واللہ رضانا اہل البیت، خدا کی قسم ہم اہل بیت کی تو کوئی پسند ہی نہیں ہے، ہم تو وہی چاہتے ہیں جو ہمارا اللہ چاہتا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارے لیے کیا پسند کرتا ہے، جو ہمارا اللہ ہمارے لیے پسند کرتے ہم اسی پہ راضی ہوتے ہیں۔ اسی لیے آیت اللہ ابراہیم آیتی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا، ایک فقرہ لکھا ہے کہ کربلا کی جنگ ایک تیر سے شروع ہوئی اور ایک ہی تیر پہ ختم ہو گئی۔ یہ آپ کا بہت ہی مشہور فقرہ ہے، اس لیے کہ جب روز عاشور عمر سعد نے سید الشہداء کے خیام کی طرف تیر چلایا ہے تو تیر چلانے کے بعد اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ گواہ رہنا، کل امیر کے یہاں اجازت دینا ہوگی، امیر کے یہاں گواہی دینا ہوگی کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ یہ وہ تیر تھا جب عمر سعد نے چلایا ہے تو یہاں سے جنگ کا آغاز ہوا۔ لیکن ایک آخری تیر جس کے اوپر جنگ کا خاتمہ ہوا وہ کب تھا؟ وہ عصر کا ہنگام تھا جب زہرا کا لال رسول خدا نبی گرامی کے فرزند امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور چور تھے اور بدن کی طاقت نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہاں کے اوپر
امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آ کر ایک تیر لگتا ہے، سینے پہ پیوست ہو جاتا ہے، اور اس تیر کے بعد امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور جب تشریف لاتے ہیں زمین پر تو وہاں آپ ایک فقرہ ارشاد فرماتے ہیں، رضم بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ اے اللہ، حسین تیرے فیصلے پر راضی ہے، حسین تیرے فیصلے پر راضی ہے، اور تیرے امر کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، لا معبود سوا کا، تیرے سوا حسین کا کوئی معبود نہیں ہے۔ ذرا توجہ تو کریے گا، اسی بات کو تو کہا تھا کہ تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ یہ عقیدہ توحید کی نورانیت ہے۔ کربلا میں عقیدہ توحید کو عملی طور کے اوپر سید الشہداء نے پیش کر کے بتایا کہ وہ انسان نورانی ہوگا جو عقیدہ توحید سے مالا مال ہوگا۔ یہ عقیدہ تھا، یہ عقیدہ تھا۔ اور دوسری طرف کون سے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ بنی ہاشم نے لعبت ہاشم بالملک، بنی ہاشم نے تو ایک ڈھونگ رچا تھا، فلا جاء خبر ولا وحی نزل، نہ ہی کوئی خبر آئی تھی نہ ہی کوئی وحی آئی تھی، یعنی جہاں قرآن کا انکار کیا جا رہا تھا، یعنی گویا اپنے اس شعر سے اعلان کیا جا رہا تھا کہ ہم خدا کو قبول نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ بس عقیدہ توحید نور کا نام ہے، عقیدہ توحید نور ہے، اور شرک و کفر ظلمت کا نام ہے۔ اچھا، کردار نورانی کردار اگر پیش کروں، آپ دیکھیں نماز نورانی کردار کا نام ہے، صدق و صداقت نورانی کردار کا نام ہے۔ کیسی نماز ادا کی ہے سید الشہداء نے، ایک رات کی مہلت بھی لی تھی تو میرے امام نے یہ کہا تھا، فَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي كُنْتُ قَدْ أُحِبُّ الصَّلَاةَ لَهُ وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ وَالِاسْتِغْفَارَ لَهُ وَالدُّعَاءَ لَهُ۔ میرا اللہ خوب جانتا ہے کہ حسین کو نماز سے عشق ہے، حسین کو استغفار سے عشق ہے، حسین کو دعا سے عشق ہے، اور حسین کو تلاوت کتاب الہی سے عشق ہے۔ ان چار باتوں کے لیے میرے امام نے مہلت لی تھی۔ کس کس چیزوں کے لیے؟ حسین کو نماز سے عشق ہے، حسین کو نماز سے پیار ہے، یہ پہلی چیز۔ حسین کتاب الہی یعنی قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، دو باتیں۔ تیسری بات، حسین اپنے اللہ سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہے، اور چوتھی بات یہ کہ حسین توبہ استغفار کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو سارے کردار ہیں نا، چاہے نماز ہو، چاہے دعا ہو، چاہے قرآن کریم کی تلاوت ہو، چاہے توبہ استغفار ہو، یہ سارے عمل اور سارے کردار نورانی کردار ہیں۔ اسی لیے کربلا ہر فرد بشر کو یہ دعوت دیتی ہے کہ تمہارا رشتہ نماز سے ہونا چاہیے، تلاوت قرآن سے ہونا چاہیے، دعا اور استغفار سے ہونا چاہیے، اور ہر فرد بشر کو یہ دیکھنا ہوگا آیا وہ ظلمات کی طرف ہے یا نور کی طرف ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ یہ ایک مثال شب عاشور کی تھی، اور روز عاشور خود ظہر کے وقت جب ابو الساعدی نے امام سے کہا کہ فرزند رسول، نماز کا وقت ہم چاہتے ہیں کہ اپنی آخری نماز آپ کے ساتھ، وہ بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، تو کتنی عالی شان کردار پیش کیا ہے کربلا کے میدان میں، وہ بھی ایک عالی اور نورانی کردار۔ کربلا کی جلتی زمین پر کچھ لوگ تھے جو اپنی پیشانی کو خاک کربلا پر رکھے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ اپنے سینوں سے تیروں کو روک رہے تھے۔ کیا تاریخ بشریت میں ایسا کردار مل سکے گا؟ آپ غور کریے تو ایک طرف اتنا نورانی کردار، الصلاۃ قربان کل تقی، ہر متقی انسان کو نماز اپنے معبود سے قریب کرتی ہے، نماز حریت کا پیغام ہے۔ کہاں ایک طرف نماز ادا کی جا رہی تھی اور کہاں ایک طرف انہی نمازیوں کے اوپر تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ
تاریخ بشریت میں ایسی نماز کی نظیر نہیں مل سکتی تھی جب سید الشہداء نے کربلا کی جلتی زمین پر پیشانی رکھ کے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ کیا تاریخ بشریت ایسے نورانی کردار کو پیش کر سکتی ہے؟ اسی لیے میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ والفجر پڑھا کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا آقا سورہ والفجر کیوں پڑھا کریں؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے جد سید الشہداء کا سورہ ہے۔ تو کہا کہ اس سورہ کی کون سی آیتیں سید الشہداء سے مخصوص ہیں؟ تو کہنے والے تو کہا میرے امام نے چھٹے امام نے کہا قرآن مجید کی جو یہ آیتیں ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کہا قرآن کریم کی یہ آیت اس کے مصداق ہمارے جد سید الشہداء ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ یہ نورانی عقیدہ کربلا میں عقیدہ توحید پیش کیا گیا، نورانی کردار نماز ادا کر کے اس نورانی کردار کو پیش کیا گیا۔ اچھا تو نورانی افراد پس ظلمت اور نورانیت کبھی عقائد میں پائی جائے گی، کبھی کردار کے اندر پائی جائے گی اور کبھی افراد کے اندر پائی جائے گی۔ خود کچھ لوگ نورانی ہوتے ہیں، بہت توجہ کریے گا۔ اب تیسری بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نورانی شخصیتیں کیسی کیسی رہی ہیں کربلا میں۔ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے قرظہ، جن کا نام ہے قرظہ، جو جنگوں میں نبی گرامی علیہ السلام کے ساتھ بھی رہے ہیں اور جنگ صفین میں مولائے کائنات کے بھی ساتھ رہے اور فارس میں مولائے کائنات کے گورنر بھی رہے اور پھر کوفے میں فقہ کے استاد بھی رہے، لوگوں کو احکام بتاتے تھے، لوگوں کو احکام کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ سن 51 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی واقعہ کربلا سے تقریباً 10 سال پہلے۔ نام کیا ہے؟ قرظہ۔ یہ پیغمبر کے مجاہد صحابی ہیں، مومن صحابی ہیں۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام ہے عمرو بن قرظہ اور دوسرے بیٹے کا نام ہے علی بن قرظہ۔ لیکن عمرو بن قرظہ نہایت نورانی شخصیت کا نام ہے اور علی بن قرظہ نہایت پست اور حقیر انسان کا نام ہے۔ عمرو بن قرظہ سید الشہداء کی طرف تھے اور علی بن قرظہ ابن زیاد کی طرف تھا۔ آپ ذرا توجہ تو کریے گا، اسی لیے اللہ کے نبی یہ مسلسل دعا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا۔ اے اللہ میرے قلب کو نورانی بنا دے، اے اللہ میرے کانوں کو نورانی بنا دے، اے اللہ میری آنکھوں کو نورانی بنا دے۔ قلب، نورانی قلب کسے کہتے ہیں؟ جو دوسرے کو کبھی بھی برا تصور نہ کرے، اس کا قلب نورانی ہوتا ہے۔ وہ کان جو قرآن سنے، جو اچھی باتوں کو سنے، وہ کان نورانی ہے۔ وہ آنکھ جو ان چیزوں کو دیکھے جسے دیکھنا چاہیے، وہ آنکھ نورانی ہے۔ اب توجہ کریے گا، رسول اللہ کے صحابی ہیں قرظہ، اور ان کے جو مولائے کائنات کے ساتھ جنگ صفین میں خود رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں لڑے ہیں، کوفے میں احکام کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے عمرو بن قرظہ اور دوسرے بیٹے کا نام ہے علی بن قرظہ۔ عمرو بن قرظہ سید الشہداء کی طرف، علی بن قرظہ ابن زیاد کی طرف ایک نورانی صاحب کمال فرد ہے، دوسرا بدبخت اور پست انسان ہے۔ بہت توجہ کریے گا، یہ جو عمرو بن قرظہ ہے نا، یہ 6 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ آقا میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ امام نے قبول فرمایا، اور اتنا ہی نہیں ان کے حوالے کچھ کام کیے تھے، عمرو بن قرظہ کے حوالے کچھ کام کیے، جس میں سے ایک کام یہ دیا تھا کہ جاؤ اور جا کر عمر سعد سے یہ کہو کہ امام حسین تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو
تو یہ عمر سعد کے پاس گئے اور عمر سعد سے کہا کہ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ عمر سعد نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ عمر سعد اور اس کا غلام اور ایک دو لوگ اور ادھر سے آئے اور ادھر سے امام حسین علیہ السلام، جناب عباس اور حضرت علی اکبر، اور جو وقت معین کیا گیا تھا گفتگو کا وہ محرم کی 8 تاریخ تھی، اور اس میٹنگ کے لیے جو ذریعہ بنے تھے یہی عمرو بن قرظہ تھے۔ اب عمرو بن قرظہ کا بیان ہے کہ دونوں لوگ جمع ہوئے، ادھر سے عمر سعد آیا، اس کا غلام آیا اور ایک کوئی اور شخص آیا، اور ادھر سے سید الشہداء تھے، جناب عباس تھے اور حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ اور عمرو بن قرظہ کا بیان ہے کہ اب گفتگو شروع ہوئی، توجہ کریے گا، کہا کہ میں کان لگا کر سن رہا تھا کہ دیکھوں سید الشہداء عمر سعد سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہا میں نے کان لگایا مگر سید الشہداء اتنا آہستہ گفتگو کر رہے تھے کہ میں سن نہ سکا، اور آخر میں جب عمر سعد جانے لگا، توجہ کریے گا، عمرو بن قرظہ ایک صحابی کا بیٹا نورانی ہوا اور دوسرا بیٹا ظلمانی ہو گیا۔ عمرو بن قرظہ کہتے ہیں کہ جب عمر سعد جانے لگا تو سید الشہداء نے کہا کہ اما تتقی اللہ الذی الیہ معادک، کیا تم اس خدا سے نہیں ڈرتے ہو جس کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے؟ یعنی ایک دن تمہیں خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہوگا، کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ توجہ کریے گا، جب عمر سعد نے کوئی پرواہ نہ کی اور جانے لگا، امام نے کہا مالک ذبحک اللہ علی فراشک عاجلا، اللہ تمہیں تمہارے بستر پہ تمہیں قتل کرے گا۔ توجہ کریے گا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سنتے کیوں نہیں ہو بات کو؟ آخرکار عمر سعد چلا گیا اور امام کی وہ بات جو امام نے کہا تھا نا کہ ذبحک اللہ علی فراشک عاجلا، یہی ہوا، جناب مختار نے اسے اس کے بستر ہی پر واصل جہنم کیا۔ لیکن عمرو بن قرظہ کتنا نورانی کربلا کا صحابی ہے، کتنا کربلا کا نورانی صحابی، آپ توجہ تو کریے گا۔ جب امام حسین علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے تو جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھے، تاریخ کربلا نے لکھا ہے کہ ان میں سے ایک شخص جو امام حسین علیہ السلام کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے سینے پہ لے رہا تھا، یہی عمرو بن قرظہ تھے۔ عمرو بن قرظہ اپنے سینے پہ تیروں کو روک رہے تھے یہاں تک کہ سید الشہداء نے نماز ادا کر لی، اور جب یہ زمین پر گرے ہیں نا، جان دے رہے تھے اور جان دے چکے سید الشہداء، جان دے رہے تھے، اسی عالم میں سید الشہداء ان کے سرانے پہنچے، اور سرانے پہنچ کر سید الشہداء نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، انت امامی فی الجنہ، اے عمرو بن قرظہ تم جنت میں مجھ سے پہلے جاؤ گے۔ صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ دیکھا عزیزان محترم، یہ نورانی فرد ہیں، ایک مجاہد، ایک صحابی، اور وہ بھی دیندار اور مومن صحابی کے 2 بیٹے، ایک بیٹا نورانی ہوا اور دوسرا بیٹا بدبخت ہوا، علی بن قرظہ، یہ ابن زیاد کی طرف گیا، عمرو بن قرظہ سید الشہداء کی طرف، اور علی بن قرظہ کو نافع ابن ہلال نے واصل جہنم کیا۔ ایسی مثالیں آپ کو تاریخ میں بہت مل جائیں گے نبی گرامی کے، مگر 2 چچا نہیں ہیں، ایک چچا ابو لہب ہیں اور دوسرے چچا، ایک چچا ابو لہب ہے اور دوسرے چچا جناب حمزہ ہیں۔ ابو لہب بدبخت و پست انسان ہے، مگر جناب حمزہ اتنے نورانی ہیں جن کے اوپر اہل بیت علیہم السلام فخر کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ یہ ایک نورانیت کی مثال دیا تھا۔ دوسری مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے مگر جان کا نام نہیں سنا ہے، دنیا جان کو کالا کہتی ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم آج کی یہ گفتگو اسی لیے رکھی تھی کہ ہر فرد بشر کو دیکھنا ہوگا، کہیں مجھ میں ظلمت تو نہیں پائی جاتی ہے، کہیں میرا عقیدہ ڈارک تو نہیں ہے،
کہیں میرا کردار، میرا کیریکٹر خراب تو نہیں ہے۔ یہ کربلا تجلی گاہ ہے، ظلمات اور نور ہے۔ ہر انسان کو سوچنے پہ کربلا موجود کرتی ہے کہ آج مجبور کرتی ہے، آج بھی ہر انسان کو دیکھنا چاہیے آیا وہ ظلم کی، ظلمات کی طرف ہے، تاریکیوں کی طرف ہے یا نور کی طرف ہے۔ ایک مثال جناب جون کی، جناب جون کو مولائے کائنات نے 150 اشرفی میں خریدا تھا۔ فضل بن عباس بن عبد المطلب کے یہ مملوک تھے اور ان کی ملکیت تھی۔ فضل بن عباس بن عبد المطلب سے مولائے کائنات نے 150 اشرفی میں خریدا تھا۔ بہت توجہ کریے گا، کیسے انسان نورانی ہوتا ہے، کیسے انسان نورانی ہوتا ہے۔ 150 اشرفی میں خریدا تھا۔ خریدنے کے بعد مولائے کائنات نے جناب جون کو ابو ذر غفاری کو ہبہ کر دیا تھا کہ ابو ذر غفاری، جون اب آپ کے ہیں۔ جناب جون ابو ذر غفاری کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے جناب ابو ذر غفاری کو ربضہ تبعید کر دیا گیا تھا، تو جناب ابو ذر غفاری کے ساتھ ساتھ یہ ربضہ میں بھی رہے تھے، اور جناب ابو ذر غفاری کی سن 32 ہجری میں وفات ہوئی ہے۔ تو جناب ابو ذر غفاری کی وفات کے بعد دوبارہ مولائے کائنات کے ساتھ آ کر رہنے لگے۔ مولائے کائنات کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ کبھی جناب جون نے در اہل بیت کو چھوڑا نہیں، یعنی یہ بتا دیا دنیا کو کہ دیکھو اگر تمہیں نورانیت چاہیے نا، چاہے وہ عقائد کی نورانیت ہو، کردار کی نورانیت ہو، یا خود کو نورانی بنانا ہو، تو در اہل بیت۔ یہ مظاہر واضح ہیں، کیسے میں پہچانوں کہ میں ظلمتوں میں ہوں یا نور میں ہوں؟ دیکھنا ہوگا قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، دعا کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، سید الشہداء کے ساتھ، مجلس ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ میرا کیسا رشتہ ہے؟ یہ سب کے سب نور ہیں، نور ہیں، مگر تہمت، غیبت، چوری، دیگر برے کام، یہ سارے کے سارے کام ظلمتیں ہیں۔ اسی لیے عاشور کے دن سید الشہداء کی خدمت میں آ کر جناب جون نے یہی بات تو کہی تھی کہ آقا میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ تو امام نے کہا تھا تم ہمارے گھر میں راحت کے لیے تھے، سکون کے لیے تھے، مصیبت میں کیوں پڑنا چاہتے ہو ہماری وجہ سے؟ اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈالنا چاہتے ہو؟ تو جناب جون نے کہا آقا یہ کون سی بات ہو گئی کہ سکون کے وقت آپ کے ساتھ رہوں اور مصیبت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں؟ یہ کہہ کر قدموں پہ گر گئے جناب جون اور کہا اچھا مجھے سمجھ میں آ گئی، میرے جسم سے بو آتی ہے، میرے جسم سے بو آتی ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، میرا حسب و نسب پست ہے، شاید اس لیے آپ مجھے اجازت نہیں دیتے، میرے جسم سے بو آتی ہے، میرا حسب و نسب پست ہے، میرا خون سیاہ ہے۔ ایک مرتبہ جون نے کہا کہ آقا اپنے طفیل میں مجھے بھی شہادت کے شرف سے مشرف کر دیجئے تاکہ میری بو خوشبو میں بدل جائے، میرا حسب و نسب باوقار ہو جائے اور میرا سیاہ خون آپ کے نورانی خون میں مل کے نورانی ہو جائے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو سید الشہداء کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اسی لیے امام عالی مقام نے جون کے لاشے پر پہنچنے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے اللہم بیز وجہا وطیب ریحا وحشرہ مع الابرار وعرف بینہ وبین محمد وآل محمد۔ اے میرے اللہ بیز وجہ، اس کے چہرے کو نورانی کر دے، اس کے چہرے کو سفید کر دے، وطیب ریحا، اس کی بو کو خوشبو سے بدل دے، وحشرہ مع الابرار، اور اے میرے اللہ جون کو ابرار کے ساتھ محشور کر، وعرف بینہ وبین محمد وآل محمد، اور جون کو محمد اور آل محمد کی حقیقی معرفت رکھنے والا انسان قرار دے دے۔ آپ دیکھیں گے مقتل نے لکھا ہے عزیزان محترم، جب سید سجاد ہمارے چوتھے امام شہداء کی لاشوں کو غیبی طریقے سے دفن کرنے کے لیے آئے تو کہنے والے نے کہا آقا ایک لاشا ہے جس سے خوشبو نکل رہی ہے، وہ بہت نورانی لاشا ہے۔ تو امام نے کہا وہ کسی اور کا لاشا نہیں ہے، وہ جناب جون کا لاشا ہے، اس لیے کہ میرے بابا نے ان کے سراہنے جا کر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ بیض وجہ، میرے اللہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے۔ دیکھا عزیزان محترم
آپ دیکھیے جو ظلمتوں میں پڑا تھا، بدبختیوں میں پڑا تھا، جو اپنے آپ کو تاریکیوں اور نور کے درمیان دیکھ رہا تھا جسے حر کہتے ہیں، جب وہ تاریکیوں سے نکل کے نور کی طرف آیا، یہ پیغام ہے کہ آج بھی انسان مایوس نہ ہو۔ ہاں مشکلات ہیں، انسان سے گناہ ہوتا ہے، مگر نکلنے کا راستہ ہے۔ تاریکیوں سے نکل کے نور کی طرف آ رہا تھا تو سید الشہداء نے یہ بات کہی تھی، اہلاً بکا وسہلاً، خوش آمدید، واللہ انت واللہ حر فی الدنیا والآخرہ، یقیناً خدا کی قسم تو دنیا اور آخرت میں حر ہے۔ اور جب جناب حر کے سر کو کاٹ کے سید الشہداء کی طرف پھینکا گیا تو سید الشہداء نے سر اٹھا کر یہ کہا تھا، ما اخطأت امک وسمت کل حر، اے حر، تمہاری ماں نے کوئی خطا نہ کی تھی کہ تیرا نام حر رکھا تھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ حر انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے کو گندگیوں سے نکالتا ہے، اپنے کو کثافتوں سے نکالتا ہے، اپنے کو برائیوں سے نکالتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ بس 3 چیزیں ہوئیں، عقیدہ نورانی ہونا چاہیے، کردار نورانی ہونا چاہیے، اور خود فرد بشر کو نورانی ہونا چاہیے۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ، بہت توجہ کریے گا، ربط مصاحب دے کر آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا۔ عزیزان محترم، غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قیامت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی بین ایدیہم یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ قیامت کی یہ خاصیت یہ ہے کہ مومن کے پاس تاریکی ہوگی، جو اس کا عمل ہوگا نا وہی نور بنے گا، اور اسی نور کی روشنی میں وہ چلیں گے وہاں کے اوپر۔ وہ نور ان کے سامنے ہوگا اور ان کے داہنے جانب ہوگا۔ اور کچھ لوگوں کے پاس بالکل نور اور روشنی نہ ہوگی تو کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ قیل ارجعوا، قیل چلے جاؤ، ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا فَالْتَمِسُوا وَرَاءَكُمْ، جاؤ دنیا میں جا کر تمہیں حاصل کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نورانیت یہی حاصل کرنا ہوگی۔ بس عزیزان محترم، زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ سید الشہداء کے لیے لکھا ہے، وہ بھی شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو شام کی طرف لے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو ایک درخت میں لٹکا دیا، اور لٹکانے کے بعد وہ لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ یحییٰ نامی ایک شخص ہے جو مسلمان بھی نہیں تھا مگر ضمیر کا پاک انسان تھا۔ ایک شخص ہے، وہ نکلتا ہے اپنے گھر سے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک سر ہے جسے ایک درخت سے لٹکا دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ وہاں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یہ اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ حتماً یہ کسی معمولی انسان کا سر نہ ہوگا کہ ایک سر ہے اور اس کو کئی لوگ شام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کھڑا دیکھتا رہا، بہت توجہ کرے گا، میرا مجمع اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ کھڑا دیکھتا رہا، جب دن کا اجالا ختم ہوا، تاریکی چھانے لگی، تو اس نے دیکھا کہ اس چہرے سے، اس سر سے ایک نور نکل رہا ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب اور قریب گیا نا تو کیا سنتا ہے کہ اس سر سے ایک آواز آ رہی تھی، اس سر سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے نا وہ ان قریب جانیں گے ان کا ٹھکانہ کیا ہے۔ یہ شخص قریب جاتا ہے اور ان لوگوں سے پوچھتا ہے، یہ بتاؤ یہ کس کا سر ہے، یہ کس کا سر ہے؟ وہ لوگ نہیں بتاتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ تاریخ نے لکھا، اس نے پیسے دیے، اصرار کیا، کہا بتاؤ تو یہ کس کا سر ہے۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین کا سر ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ فرزند رسول کا سر ہے تو ایک مرتبہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ
کتنے پست ہو، کتنے پست ہو، آخر نواسے رسول کا سر اپنے ساتھ شام کے لیے لے جا رہے ہو۔ اجرکم اللہ لڑتا ہے اور اسی راہ میں جان دے دیتا ہے۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس انسان کی قبر، یحییٰ کی قبر آج بھی وہاں کے اوپر موجود ہے۔ بس عزیزان محترم زحمت کو تمام کر دیا۔ کتنا نورانی انسان تھا حسین، بشریت کو نورانی بنانے کے لیے نکلے تھے۔ بعد شہادت حسین اسی لیے تو جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ قتل گاہ سے گزر رہا تھا نا، تو بیویوں نے اپنے آپ کو سید الشہداء کے لاشے پہ گرا دیا تھا، جس میں سے ہر بیوی حسین کے کٹے ہوئے گلے کا بوسہ لے کر بیان کر رہی تھی۔ جوادی عاملی حفظہ اللہ نے لکھا ہے کہ حسین کی ننھی سکینہ جب اپنے بابا کے کٹے گلے کو پا کر اپنے بابا کے کٹے گلے کا بوسہ دے رہی تھی نا، تو اپنے بابا سے بیان کر رہی تھی، اور جب بیان کر چکی تو ملکوتی فضا میں ایک آواز آ رہی تھی جسے سکینہ کے علاوہ کوئی اور نہ سن رہا تھا۔ وہ آواز ہی آ رہی تھی، اے میری لال سکینہ، ارے زندان شام سے جب چھوٹ کر جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پئیں تو ہماری پیاس کو یاد کر لے۔ یہ سکینہ کا بیان تھا، اور زینب اپنے ماں جائے کے لاشے کو ہاتھ پر لیے بیان کر رہی تھی، انت اخی، ارے کیا تو ہی میرا بھیا ہے، کیا تو ہی میرا ماں جایا حسین ہے۔ بیان کرنا تھا، ایک مرتبہ مدینۃ الرسول کا رخ کر لیا، وا محمد صلی علیک ملائکۃ السماء، ہائے نانا، ارے آپ پر تو آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی، ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک سبایا، مگر ہائے حسین خون میں غلطہ ہے جس کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر کیا گیا۔ فضا میں کوہرام تھا، وا مظلوما وا محمدا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا دنیا میں جتنے بھی لوگ مشکلات میں گرفتار ہیں، بے آبرو محمد اور آل محمد، ان اسماء حسنہ کا واسطہ ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔